बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान के नए लश्कर अवाम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर दूसरा इंतहाई ख़तरनाक हमला कर दिया है और अब मामलात इंतहाई नाजुक हो गए हैं। यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में पिछले 6-7 घंटों से ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि पीटीआई और इसकी इत्तेहादी जमातें अब पूरी मंसूबाबंदी से इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने के रास्ते पर चल पड़ी हैं और इस नई महाज आराई का नतीजा ऐसा बहुत खौफनाक भी निकल सकता है कि मुल्क से जमहूरियत का ही बोरिया बिस्तर लपेट दिया जाए और मीडिया या अदालतों के ज़रिए जो थोड़ी बहुत आज़ादी सियासी जमातों को हासिल है वो भी छिन जाए। नाज़रीन, पशीन जलसा नहीं था बल्कि ये एक आतिश फशां था। इस जलसे से अपोजिशन रहनुमाओं, ख़ास तौर पर महमूद खान अचकज़ई, अख्तर मैंगल और शेर अफजल मरवत ने जो तकारीर की, हम वो भी आपको आज सुनाएंगे इसी वीडियो में कि आर्मी चीफ और इस्टेब्लिशमेंट को इस अंदाज में ललकारा गया कि गोया सियासी खुदकुश हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन, आज से ये वही काम शुरू हो गया है जिसका डर था और अंदर के मामलात से आगाही रखने वाले इस खौफनाक सूरत हाल के अंजाम के हवाले से और इस्टेब्लिशमेंट के शदीद रद्द अमल के हवाले से जो इशारे दे रहे हैं, आज उनकी पूरी तफसील आपके साथ शेयर करेंगे कि इमरान खान और उनकी नई टीम कितना बड़ा और ख़तरनाक दांव खेलने जा रही है। दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट के किस किस्म के रिएक्शन का ख़तरा है वो भी आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ बयान करेंगे। लेकिन इस तफसील में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही ताज़ा तरीन और एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन कराम, ईद के बाद मुल्क के हालात इंतहाई तेज़ी से कशीदगी और ख़राबी की इंतहा की तरफ जाएंगे। ये पेशगोई आज पशीन के जलसे ने सच साबित कर दी है। इस जलसे में ग्रैंड अलायंस की क़यादत ने जो तकारीर की हैं उनका टेम्परेचर ऐसा था कि आप उन्हें तकरीरें नहीं, लावा उगलने वाला आतिश फशां करार दे सकते हैं। आज का जलसा चीख चीख कर ऐलान कर रहा था कि इमरान खान अपनी तहरीक को आखिरकार उस लेवल पर ले आए हैं कि जहां वो 9 मई से एक रोज़ पहले थी, ये जो वापसी है उसी लेवल पर आ गई है जहां 9 मई से एक रोज़ पहले थी और उसके बाद फिर 9 मई का वाक़या पेश आ गया था। कप्तान ने अपनी सुलह जोयाना पॉलिसी के तहत 9 मई वाक़यात के बाद रज़ाकाराना पसपाई इख्तियार की थी और 9 मई से पीछे हटकर मामलात को 8 मई, 7 मई, 6 मई हत्ता के 1 मई यानी पीछे की तरफ ले गए थे। लेकिन कप्तान के जमहूरी हक और जमहूरी मैंडेट को चूंकि तस्लीम नहीं किया गया, इसलिए अब कप्तान ने इंतहाई रिस्की और ख़तरनाक फैसला किया है और ईद से कबल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर बराह रास्त ये इल्ज़ाम लगाकर अपनी आइंदा हिकमत अमली के इंतहाई जारहाना होने का इशारा दे दिया कि वो लंदन प्लान में नवाज शरीफ के साथ शामिल थे। आज पशीन में जो तकारीर हुई हैं वो इमरान खान की इसी आतिश फशां किस्म के इंटरव्यू की अगली किस्त है और आप इसे दूसरा बड़ा हमला कह सकते हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट के जो मौजूदा ताकतवर लोग हैं और उन पर और ख़ास तौर पर नाम लेकर जनाब आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर किया गया है। नाज़रीन, जनरल आसिम मुनीर को बराह रास्त ये पैगाम दे दिया गया है कि अपोजिशन के ग्रैंड अलायंस की तरफ से शुरू की गई तहफ़्फ़ुज़ आइन की ये तहरीक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ,
वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, वजीर आला बलोचिस्तान जनाब सरफराज बुगटी और वजीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह के खिलाफ नहीं बल्कि एलानिया तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है, ज़ाती तौर पर जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ है। और जो इस्टेब्लिशमेंट का ताकतवर तरीन धड़ा है इस वक्त मुल्क पर हुक्मरान है, ये उसके खिलाफ है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि हमने ईद से कबल बाबा जी दाता दरबार वालों की पेशगोइयाँ आपके साथ शेयर की थी कि मुल्क के हालात इतनी तेज़ी से खराबी और कशीदगी की तरफ जाएंगे और अप्रैल का आखिरी हफ्ता और मई के पहले 3 हफ्ते मुल्क में दमादम मस्त कलंदर का दौरा होगा। एक तरफ हुकूमत अपोजिशन की तहरीक को कुचलने के लिए सख्ती की इंतहा कर देगी, तो दूसरी तरफ एहतजाजी तहरीक की शिद्दत और हिद्दत इतनी बढ़ जाएगी कि मुल्क में अवामी इश्तियाल के आतिश फशां का लावा फट जाएगा और मामलात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैंडेट चोर हुकूमत के बस से बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। और फिर 2 ऑप्शन बाकी बचेंगे। पहला ये कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के साथ ग्रैंड डायलॉग करके फार्म 45 के मैंडेट को अदालतों के जरिए नाफिज किया जाए, या फिर नए आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। अगर इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन पर भी अमल दरामद ना किया गया तो फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खुद मैदान में आकर सख्त तरीन मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि एहतजाज इस बड़े पैमाने पर फैल चुका होगा कि मामलात किसी सिविलियन हुकूमत के बस में ही नहीं रहेंगे। नाज़रीन, बाबा जी दाता दरबार वालों की ये पेशगोई इस वक्त भी इस चैनल की टाइमलाइन पर मौजूद है, वो आप जाकर देख सकते हैं। ये पेशगोई वो बार बार कर चुके हैं, वो कई बार आज से 4-5 माह पहले भी और चंद हफ्ते पहले भी ये पेशगोई और इससे मिलती जुलती वीडियोस हमने अपलोड की थी, और अब आप देख रहे हैं कि मामला उसी तरफ जा रहा है। आज पशीन जलसे में जो गुफ्तगू हुई है और जो गुफ्तगू इसी वीडियो में हम अभी आपको सुनवाएंगे भी, उसको सुनकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात सिविलियन हुकूमत से बहुत आगे चले गए हैं और सिविलियन हुकूमत को टारगेट भी नहीं किया जा रहा। जो आज के जलसे में तमाम तकरीरों का जो मुखातब थे वो न सिविलियन हुक्मरान थे, न वज़ीर आज़म थे, न वज़राए आला थे, बल्कि बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट मुखातब थी, जर्नैल मुखातब थे और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर मुखातब थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब बराह रास्त तसादम शुरू होने जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और अपोजिशन जमातों के दरमियान। नाज़रीन, पशीन में ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ने खुद कुछ हमले वाली ये जो लाइन इख्तियार कर ली है, इस पर अब यही कहा जा सकता है कि इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। नाज़रीन, एक तरफ खित्ते के हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। अगर इसराइल और ईरान में बराह रास्त जंग छिड़ गई, जिसका बहुत इम्कान नजर आ रहा है, तो पूरा खित्ता इससे मुतासिर होगा और पाक फौज मुल्क के मगरबी बॉर्डर पर पड़ने वाली इस बहुत बड़ी आफत की वजह से सरहदों पर मसरूफ़ हो जाएगी। इन हालात में अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को सिविलियन इंतज़ामिया और पुलिस की मदद के ज़रिए कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जिस किस्म का आतिश फशां आज पशीन में फटा है और आगे भी फटता हुआ नजर आ रहा है, उसे कंट्रोल करना पुलिस और इंतजामिया के बस में नहीं रहेगा। नाज़रीन, एक और अहम इशारा जो आज के जलसे में दिया गया वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान भी अपोजिशन अलायंस में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि शेर अफजल मरवत की तकरीर के दौरान जब कुछ कारकुनों ने
ڈیزل کے نعرے لگانے شروع کیے تو شیر افضل مروت نے یہ نعرہ لگانے سے انہیں فوری طور پر روک دیا اور کہا کہ اب ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے، وہ ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، اس لیے آپ یہ نعرے نہ لگائیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو کلام شاعر بزبان شاعر کے مصداق وہ تقریریں سنواتے ہیں، وہ آگ بگولا گفتگو، وہ آتش فشاں، وہ لاوا جو اپوزیشن گرینڈ الائنس والے اگل رہے ہیں اور بہت کلیئر ہیں اس حوالے سے کہ ان کا ٹارگٹ کون ہے۔ یہ آج آپ ان تقریروں میں خود بھی سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ ان تقریروں میں جو ٹمپریچر ہے اس کی شدت اور حدت کا آپ خود اندازہ لگائیں اور دیکھیں کہ حالات اب کس حد تک تشویشناک رخ کی طرف چل پڑے ہیں۔ بہرحال دعا ہماری بھی یہی ہے، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور 25 کروڑ عوام کو کسی مزید بحران میں نہ ڈالے اور اس فارم 45 والے معاملے کا کوئی حل خوش اسلوبی سے نکل آئے۔ عدالتیں مداخلت کریں، عدالتیں انصاف کریں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ اور اب آئیے محمود خان اچکزئی، شیر افضل مروت اور اختر مینگل کے خطاب کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ فرمائیے۔ جی، سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے افغانستان، ایران، پاکستان، انڈیا، اس خطے میں ہم کسی پاگل جرنیل کو، ہم کسی وطن فروش وزیر اعظم کو، ہم کسی فتویٰ فروش ملا کو، ہم کسی بے عزت تبلیغی کو اس ملک پہ جنگ مسلط کرنے کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ جیو اور جینے دو کی بنیاد پہ ایک ایسے خطے کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں جس میں سب انسان مزے سے زندگی کریں۔ جبر کی قوتیں پاس نہ آئیں، پھر دمادم مست کلندر۔ یہ اس تشکیل کا منتہا و مقصود ہے۔ جو ہاتھ ہماری باپ، بہن، بیٹی، بچوں کی طرف بڑھے گا ہم اس کو کاٹ کے رکھ دیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، کوئی یہ بدماشی نہیں کرے گا۔ فوجی زندہ باد، فوج کا حلف ہے، ہر فوجی چاہے سپاہی ہو، چاہے کرنیل ہو، چاہے جرنیل ہو، اس کا حلف ہے کہ میں پاکستان کا دفاع کروں گا اور میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ ہم دست بستہ ہاتھ جوڑتے خدا کے ماں، خدا کے لیے، قرآن کے واسطے رحم کرے اس ملک پہ اور اپنے حلف کا خیال رکھیں۔ آئیں پھر میں آگے ہوں گا، عمر ایوب میرے پیچھے ہوگا، یہ سارے علماء ہوں گے، ہم آپ کو سلوٹ کریں گے، سلوٹ کریں گے۔ اور اگر آپ ہماری بے عزتی کریں گے ہم آپ کو وہ چھنے چبوائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جو بکاؤ مال ہے وہ اسمبلی کا ممبر بن جاتا ہے، جو بکاؤ مال ہے وہ سینٹ کا ممبر بن جاتا ہے۔ مولانا صاحب، آپ چونکہ عمر میں بڑے ہم سب کے مولانا صاحب، بات یہ ہے ہم پاگل نہیں ہیں، ہمیں اپنی ماں عزیز ہے، اپنے بہن عزیز ہے، دوسروں کی ماں بہنیں ہمیں عزیز ہیں۔ لاہور کے ایک شریف وکیل نے کہا کہ مجھے فلانے ادارے کے آدمی نے کہا کہ ٹھیک رہو، ہمیں پتا ہے تمہاری ماں کہاں ہے، تمہاری بہن کہاں ہے، تمہارے بچے کہاں پڑھتے ہیں، خدا کو مانو۔ اگر ہماری ماں بہنیں ہیں، آپ کی بھی ماں بہنیں ہیں، وہ دن مت لاؤ ادھر، پاکستان کے عوام کو مجبور نہ کرو کہ وہ دن آئے کہ کوئی سرکاری ملازم سرکاری وردی پہن کے گلی کوچے میں نہ پھر سکے، نہ پھر پولیس کی وردی چلے گی، نہ فلانا کی چلے گی، نہ فلانا کی۔ آئے پاکستان کو ایک جمہوری پاکستان بنائے۔ جب لگے ہوئے ہیں فلانے جنرل کو ایکسٹینشن دے دو، فلانے جج کو ایکسٹینشن، کیوں کس لیے پاکستان میں کسی بھی محکمے میں، فوجی ہو، سیولین ہو، کسی بھی محکمے میں کوئی بھی ایکسٹینشن قانونی طور پہ بند ہونی چاہیے۔ یہ پولیس، یہ کسٹمز اور یہ ایف سی، سنو ابھی ڈیزل کے ساتھ اب یہ نعرے نہ لگاؤ، ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ یہ پیٹرول، ڈرائی فروٹ، میڈیسن، گاڑیاں، دنیا جہان کی اسمگلنگ، ایران سے، افغانستان سے، بلوچستان کے راستے سے، یہاں آپ کے تمام سرکاری ادارے، فرنٹیئر کور، سنو، فرنٹیئر کور، کسٹم، پولیس، لیوی، یہ سارے اسمگلنگ پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج اس جلسے کے لیے ساری روڈوں پہ پولیس موجود تھی، شرم آنی چاہیے ایسی حکومت کو۔ اور
یہ بھی سن لو، یہاں بلوچستان سے نکلنے والا کوئلہ یا آپ نے پی ایل اے کو بتا دینا ہوتا ہے یا آپ نے ایف سی کو بتا دینا ہوتا ہے. واہ جی واہ، سیکیورٹی فیس کے نام پہ یہ بتخوری سرکاری ادارے کر رہے ہیں. بلوچستان کے لوگوں، آج پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے زیر اہتمام گرینڈ الائنس کا جو آج کا جلسہ ہے، اس کے کامیاب انعقاد پہ میں مشر محمود خان چکدئی صاحب کو جنہوں نے سخت ترین مارشل لاؤ کا مقابلہ کیا، بلوچستان کے لوگوں کو سخت ترین آمروں کے مارشل لا نہیں روک سکے. اپنی قومی جدوجہد کے لیے، اپنی مٹی کے ساتھ محبت کے لیے، اپنے وطن کی محبت کے لیے ان کو فوجی آپریشن نہ روک سکا، ان کو چھاؤنیوں کے عقوبت خانے نہیں روک سکے. تو اس حکومت کا دفعہ 144 کیسے روک سکے گا ان کو؟ ایوب صاحب نے کہا کہ بلوچستان حکومت، میں اس کو بلوچستان حکومت نہیں سمجھتا بھائی. نہ ہی مرکز میں بنی ہوئی حکومت کو میں پاکستان کی حکومت سمجھتا ہوں. یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے. یہ فارم 47 کی حکومت ہے. یہ ایک مزے کا ششکا کیونکہ آ گیا چوسے کا چسکا. تو جب بھی سنو چوسا یہ نہ پوچھو کون سا مذاق کا چوسا. فرام دا ہاؤس آف پاپولر. ایک نام نہاد الیکشن کمیشن کی حکومت ہے جس کو 8 فروری کو مینڈیٹ چوری کر کے آپ ایک مرغی چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ ایک بکری چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں، آپ ایک موٹر سائیکل اور موبائل چور کو تو گرفتار کر سکتے ہیں. خدا کے بندے، انہوں نے ملک کی عوام کا مینڈیٹ چور کیا. مطلب کسی کو اس کی حق کی رائے دہی کا جو اختیار دیا گیا تھا وہ چوری کیا گیا ہے. کس نے چوری کیا بھائی؟ خان صاحب، محمود خان صاحب، 1-2 FIR کٹو. ایک تو کٹ گئی ہوگی میرے خیال میں، 1-2 اور ہو جائے. جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ یا فوج کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ غدار ہیں. چلو بھائی، ہم آپ کا نام نہیں لے رہے. یہ ہندوستان کی فوج نے یہ کچھ کیا؟ یہ افغانستان کی فوج نے یہ مینڈیٹ چوری کیا؟ یہ ایران کی فوج نے یہاں پہ مینڈیٹ چوری کیا؟ یہ امریکہ کی فوج نے مینڈیٹ چوری کیا؟ چلو فرض کر لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے یہ ہندوستان کی فوج نے آ کے یہاں پہ ڈبے چرائے، یہاں پہ ٹھپے مارے، یہاں پہ لوگوں کا مینڈیٹ چرایا. اگر اس نے چرایا تو پھر تم کس بلا کی دوا ہو جو یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ تم کو جو یہ تنخواہیں مل رہی ہیں، تم کو جو یہ مراتیں مل رہی ہیں، تم یہ کرنلوں سے لے کر جنرل جو یہ یہاں پہ ٹھاٹھے مار کے گھومتے ہو، عوام کے ٹیکس پر تم لوگ جو پلتے ہو، عوام کے ٹیکس پر کھا کر تم جو ہے کلوں کے حساب سے نہیں، ٹنوں کے حساب سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے. کیا اسی خاطر تم کو یہ تنخواہیں دی جاتی ہیں کہ تم عوام کے مینڈیٹ کو چرا کر
اور اس کو ان لوگوں کو دے دو جن کو اس کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دیتے. بلوچستان میں تو ایسے لوگ کامیاب کرائے گئے ہیں جن کو ان کے محلے کے لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں, جن کو ان کے گھر والے بھی ووٹ نہیں دینا پسند کرتے, وہ آج آ کر ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. یہاں پر اس ملک میں جو خوشحال طبقہ ہے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے 7 پشتیں جو ہیں آباد ہو چکی ہیں اس ملک کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے کھا کھا کر. لیکن اس ملک میں کی عوام آج بھی بدحال, بے روزگار, ایک وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہے. یہاں پر جب ہم بات کرتے تھے کہ جی ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, مسنگ پرسنز کی جب ہم بات کرتے تھے لوگوں کو ہماری بات کا یقین نہیں آتا تھا کہ کیسے لوگ مسنگ ہوتے ہیں, کس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. ہم جب اسمبلیوں میں یہ تذکرہ کرتے تھے, اس کا ذکر کرتے تھے, لوگ ہم پر طنز کرتے تھے. آج یہی صورتحال جس کی ابتدا بلوچستان سے ہوئی تھی, ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ خدا را اس کو روکو, ہمارے بچوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے اس کو روکو. کسی نے ہماری بات نہیں سنی. آج ملک کے کونے کونے میں آپ لوگوں کو جو ہے مسنگ پرسن کی صدائیں سنائی دیتی ہیں. عید کے پرمسرت موقع پر لوگ عید کی خوشیاں مناتے ہیں, عورتیں بچے عید کی خریداریاں کرتے ہیں, جشن مناتے ہیں لوگ عید کی خوشیاں میں. رشتے دار ایک دوسرے کے گھروں پہ عید کی مبارکباد دینے کے لیے ایک دوسرے کے گھروں پہ جاتے ہیں. بدبخت ہم کون ہیں جو ہماری مائیں بہنیں عید کی خوشی کے دن بھی سڑکوں پر اپنے پیاروں کو ڈھونڈ رہی ہیں. بدبخت ہم کون ہیں جو عید کے جب قربانی کی عید ہوتی ہے لوگ دمبے کاٹتے ہیں, بکرے کاٹتے ہیں, لوگ گائے اور اونٹ کاٹتے ہیں, ذبح کرتے ہیں. ہم اپنے پیاروں کے جنازے اس دن عید کے دن اٹھاتے ہیں. قربانی کے عید کے دن ہمارے گھر کے سامنے ہمارے نوجوانوں کی لاشیں گرائی جاتی ہیں, اور پھر بھی ہم سے توقع کرتے ہیں کہ ہم خاموش رہیں. ایک جانور, ایک بے زبان جانور کے سامنے آپ اس کے بچے کو ماریں یا اس کو ذبح کریں, اس کا بس نہیں چلتا, وہ چیخے گا تو ضرور. خدا کے بندو, جانور میں اور ہم میں تو فرق تو کرو. جب ہمارے سامنے ہمارے بچوں کو ذبح کرو گے 10 سال ایک ماں روتے روتے اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو جاتی ہے اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے. وہ بستر مرگ پر بھی اس کی آخری خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے, اس کی نظروں کے سامنے آئے. اس کو قبر میں بھی اتارا جاتا ہے, اس کے بیٹے کو یہ حق نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو جو ہے قبرستان تک جو ہے پہنچانے میں کندھا دے سکے, اس کی جنازہ نماز پڑھا سکے. کس اسلامی قوانین میں ہمارے کیا آپ لوگوں کے پاس کپڑوں کی کمی ہے؟ ایک سفید کپڑا بھی کفن کے لیے ہمارے بچوں کو آپ مہیا نہیں کر سکتے. بغیر غور کفن آپ نے اجتماعی قبروں میں ہماری بچوں کی لاشوں کو دھکیلا ان قبروں پر.
اور ان پر چونا ڈالا گیا ہے کہ وہ ناشے مسخ ہوں، ان کے چہرے مسخ ہوں اور ان کے رشتہ دار ان کو پہچان نہ سکیں۔ اس ظلم و زیادتیوں کے باوجود بھی ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر قانون کی بالادستی ہو، یہاں پر آئین کی حکمرانی ہو، یہاں پر جمہوریت پلے، لیکن جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی دفعہ 144، جب یہاں پر الیکشن ہوتا ہے تو بھی دفعہ 144، جب یہاں کوئی اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرتے ہیں تو بھی دفعہ 144۔ ہم نہ کسی کے دفعہ 144 کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی کسی الیکشن کمیشن کے فارم 47 سے منتخب شدہ ان حکومتوں کو ہم قبول کرتے ہیں۔ لوگ اپنے طور پر خود اپنا روزگار یہاں پر پیدا کرتے ہیں۔ بارڈر پر لوگ اپنی مدد آپ کے تحت روزگار پیدا کرتے ہیں، لیکن اس بارڈر کو بھی آپ بند کر رہے ہیں۔ وہ بھی اپنے من پسند لوگوں کو جو آپ کے بٹوں کو ہاتھ سے نہیں اپنی پیشانی سے پالش کرتے ہیں ان کے سپرد کر رہے ہیں آپ ان کو۔ ہمیں روزگار کتنے لوگوں کو سرکار پہ آپ نوکری دیتے ہیں؟ جس طرح یہاں پر لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے کروڑوں روپے لیے گئے، انہوں نے نہیں لیے بھائی، وہ ہندوستان کے کرنل آشم نے لیے تھے، ہندوستان سے تھا، یہاں کا نہیں تھا، میجر تھا، کرنل تھا، وہ ہندوستان سے تھا۔ وہ بدبخت پتہ نہیں چمن کے راستے سے شاید یہاں پہ پہنچا تھا۔ ساتھی جب چمن جائیں تو وہ چمن والوں سے پوچھے یہ کرنل ہاشم آیا کہاں سے تھا؟ روزگار تو آپ مہیا نہیں کر سکتے۔ جب ہم روزگار کے لیے آپ کے دروازوں پر آتے ہیں بغیر رشوت کے آپ روزگار بھی نہیں دیتے۔ آپ کا دیا ہوا روزگار ہمارے لیے جو کالی قبر ہے، جو روز اول سے 1947 سے آپ ہمیں دیتے آ رہے ہیں، تو آخر کیونکہ پھر بادل منڈلا رہے ہیں، سنو بارش ہو جائے، میں آخر میں تمام سیاسی ورکروں کا، پشتون فیملی عوامی پارٹی کے دوستوں کا اور تمام ان سیاسی پارٹیوں کا دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے آج اس خراب موسم کے بعد اس جلسے میں آپ لوگوں نے شرکت اختیار کی، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ ہماری یہ تحریک نہ کہ صرف بحالی آئین، جمہوریت کی پاسداری، بلکہ قوموں کی بنیادی حقوق، ہر قوم کو اس خطے میں جو وہ قوم آباد ہے وہ قوم اس خطے کی مالک قرار دی جائے گی، تب تک یہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ والسلام۔